بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عمر کہتے ہیں ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابی سفیان بن حرب ہے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ پہلے حرب بن امیہ کے حلیف عبید اللہ بن جاش بن رباب کے نکاح میں تھیں۔ ان کے بطن سے حبیبہ پیدا ہوئیں۔ اسی کے نام سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ حبیبہ کے ساتھ داؤد بن عروہ بن مسعود ثقفی نے شادی کی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا شوہر عبید اللہ بن جاش بہت ڈراؤنی شکل میں ہے، میں اسے ڈر جاتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس کا حال بدل گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ کہنے لگا اے ام حبیبہ، میں نے دین کے بارے میں رات بہت غور و فکر کیا ہے، مجھے نصرانی دین سے بہتر کوئی دین نظر نہیں آ رہا۔ میں پہلی بھی اسی دین پر تھا، پھر میں نے محمد کے دین کو اپنا لیا، لیکن اب میں دوبارہ نصرانیت کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اس میں تیرے لیے بہتری نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو وہ خواب سنایا جو میں نے گزشتہ رات دیکھا تھا، لیکن اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا اور اسی عالم میں اس کو موت آ گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اور مجھے ام المومنین کہہ کر پکارتا ہے۔ میں گھبرا جاتی ہوں۔ میں نے اس کی تعبیر یہ سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نکاح کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں میری عدت گزر گئی۔ نجاشی کا ایک قاصد میرے دروازے پر آیا اور اس نے اجازت مانگی۔ نجاشی کی ایک ابرہ نامی لونڈی تھی، وہ اس کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی، اس کو تیل وغیرہ لگایا کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اچھی خوشخبری دے۔ اس لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نکاح کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ میں نے خالد بن سعید کی جانب پیغام بھیجا اور اس کو اپنا وکیل بنا لیا۔ میں نے ابرہ کو جو دعا دی تھی اس پر خوش ہو کر اس نے چاندی کے 2 کنگن مجھے دیے اور اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی 2 پازیبیں بھی اتار کر مجھے دے دیں، اور چاندی کی انگوٹھیاں جو کہ اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی تھیں وہ بھی مجھے دے دیں۔ شام کا وقت ہوا تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمان جو وہاں موجود تھے سب کو بلایا۔ جب یہ سب لوگ آ گئے تو نجاشی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام تعریفیں ہیں جن کا وہ حق رکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی آمد کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اما بعد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا ہے اور 400 دینار میں نے اس کا حق مہر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے لوگوں کے سامنے دینار ڈھیر کر دیے۔ اس کے بعد خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بولے میں حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور اسی میں مدد چاہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو اچھا نہ لگے۔ اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا ہے اور میں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت عطا فرمائے۔ نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ خالد نے بھی وہ تمام دینار سمیٹ لیے۔ پھر جب لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا رک جاؤ، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو شادی کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ نجاشی نے کھانا منگوایا، سب لوگوں نے کھانا کھایا، پھر سب لوگ چلے گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب وہ مال میرے پاس پہنچا تو میں نے اس ابرہ نامی لونڈی کو بلوایا جس نے مجھے خوشخبری دی تھی۔ میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تمہیں جو دیا تھا اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کوئی مال نہ تھا، اب یہ 50 مسکال سونا ہے، تم یہ لے لو اور اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ اس نے ایک تھیلی نکالی، اس کے اندر وہ سب کچھ جمع تھا جو میں نے اس کو موقع با موقع دیا تھا۔
اس نے وہ سب مجھے واپس دیا اور بولی بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تجھے دینے میں کوئی چیز کام نہیں کروں گی، اور میں تو اس کے کپڑے دھوتی ہوں، اس کو تیل لگاتی ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروکار ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام لائی ہوں۔ ابھی تو بادشاہ سلامت نے اپنی بیویوں کو کہا ہے کہ ان کے پاس جو اچھے سے اچھا عطر ہے وہ آپ کو تحفہ دیں۔ اگلے دن وہ بہت سار اوت، برس، عنبر اور زباد، ایک قسم کی خوشبو ہے جو ایک بلی نما جانور سے حاصل کی جاتی ہے، لے کر آ گئی۔ میں یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب میرے پاس دیکھتے تھے، لیکن کبھی بھی ان سے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر ابرہ نے مجھے کہا میرا ایک کام کر دینا، اس شاہ خوباں کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے بارے میں بتانا کہ میں نے ان کا دین اختیار کیا ہوا ہے اور تم میرا یہ کام ہرگز بھولنا نہیں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نکاح پہنچنے اور اس ابرہ کے تعاون کی پوری داستان سنا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا سلام بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا یوں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔